24واں پارہ ہے سورۃ المؤمن، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ صدق اللہ۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اس قرآن کا اتارا جانا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، قوت اور طاقت والا ہے، اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ فرماتے اس قرآن کے بارے میں کوئی نہیں جگڑتا سوائے کافروں کے، اور اے میرے پیغمبر ان کافروں کا عیش و عشرت کی زندگی کے ساتھ اس زمین میں پلٹنا اور چلنا پھرنا کبھی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اگر یہ اسی کفر پر رہے اور قرآن کا مذاق اڑاتے رہے، آپ کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، ان سے پہلے لوگ بھی اس طرح تکذیب کر چکے، جھٹلا چکے، مذاق کر چکے، انکار کر چکے، انجام یہ تھا کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا، ان کا بھی انجام تباہی اور بربادی ہی ہے۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ حاملین عرش، جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ الذین یحملون العرش، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں یہ حدیث بیان کر لوں حاملین عرش فرشتوں کے بارے میں۔ عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، لیکن ان 4 فرشتوں کی جسامت کی صورت وہ حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی کان سے لے کر، کان کی لو سے لے کر یہ جو کندھا ہے، ان کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان خلا کے برابر جگہ ہے۔ اتنے بڑے فرشتے ہیں، اور اللہ نے اربوں خربوں سال پہلے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کی جو عرش ہے اس کی جسامت فرمایا، یہ ساری کائنات جتنی بھی ہے عرش کے نیچے، یہ ساری کائنات عرش کے مقابلے میں اتنی حیثیت رکھتی ہے کہ جتنا ایک بہت بڑا میدان اس کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، اتنے بڑے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ اپنے قہر کے ساتھ سامنے آئیں گے، اس وقت عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہو جائیں گے، 8 فرشتے حاملین عرش۔ تو طبقات فرشتوں کے تقریباً 7 گروہ ہے۔ ایک گروہ وہ جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، دوسرا گروہ وہ جو عرش کا طواف کرنے والے فرشتے ہیں، تیسرا گروہ جو علیین کے اندر ہے جہاں ایمان والوں کی روح کو محفوظ کیا جاتا ہے، چوتھے قسم کے جنت کے فرشتے ہیں۔ بہرحال مختلف طبقات ہیں فرشتوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اتنی عظیم مخلوق اور اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی کرنے والی نہیں، ایسی مخلوق کہ جو بھی اللہ حکم کرے فوراً بجا لائے، تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، سبوح قدوس، یہ کہتے رہتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اپنے رب پر۔ اے دنیا کا انسان، تجھے بھی اپنے رب پر ایمان لانا چاہیے، تجھے بھی چاہیے کہ رب کو تنہا ایک اللہ کو مان لو، اسی کو اپنا معبود قرار دے دو، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے، اس سے انکار کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اور وہ حاملین عرش فرشتے، اس کے ارد گرد والے فرشتے، وہ صرف یہ نہیں کہ ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا،
اور دنیا کے اندر جو ایمان لانے والے انسان ہے ان سب کے لیے اللہ کے ہاں بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ ان مسلمانوں کی بخشش فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور فضل اور احسان ہے کہ انسان کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرما دی کہ وہ مخلوق جو ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی کرنے والی نہیں ہے، وہ اس انسان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش کی دعائیں مانگتی ہے۔ بلکہ روایت کے اندر آتا ہے، ویسے تو عام طور پر فرشتے مانگتے رہتے ہیں، بعض اوقات مخصوص فرشتے اللہ مقرر کر لیتے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، جو بندہ روزانہ صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، اس کے ساتھ سورہ حشر کی آخری 3 آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ جو یہ پڑھ لیتا ہے اللہ 70,000 فرشتے مقرر کر لیتے ہیں۔ اگر یہ صبح پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے رہتے، اور شام کو پڑھے صبح تک۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک بندہ بیمار ہے اور کوئی مسلمان اس کی بیمار کرسی کے لیے چلا گیا، شام کو چلا گیا، صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور صبح چلا گیا تو شام تک مختلف اعمال ہے جس کی برکت سے اللہ فرشتوں کو خصوصی طور پر یہ ڈیوٹی حوالہ کرے کہ میرے اس بندے کے لیے بخشش مانگو۔ اور یہاں تو ایمان والوں کا تذکرہ آیا کہ ایمان والوں کے، ایک جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لمن فی الارض، زمین پہ جتنے انسان ہیں، مسلمان ہے یا کافر ہے، فرشتے سب کے لیے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ جو کافر ہے ان کے حق میں مانگتے ہیں، اللہ ان کو ابھی عذاب نہ، صبر کر، شاید یہ ابھی توبہ کر لے، ابھی یہ کفر چھوڑ دے، ابھی یہ ایمان کی طرف آ جائے۔ اور ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اور یہ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، آپ ہر چیز پر اپنی رحمت اور علم کے اعتبار سے وسیع ہے، یعنی آپ ہر چیز پر آپ کی رحمت وسیع ہے، آپ کا علم وسیع ہے۔ یہ مہربانی اللہ کی ہے کہ بندہ صبح شام اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پھر بھی سزا نہیں دیتا، اللہ پھر بھی تباہ نہیں کرتا۔ صبح شام غلط دیکھتا ہے، غلط بولتا ہے، غلط سنتا ہے، غلط چلتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ موقع دیتے ہیں، پھر بھی اللہ موقع دیتے ہیں۔ اور اللہ کو ایک ایک چیز معلوم ہے، بندہ کس سے چھپائے، اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ رات کی تنہائیوں میں کیا کرتا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتا ہے، اور مجلس اور محفلوں کے اندر کیا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ ڈیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر سے توبہ کیا، جنہوں نے گناہوں سے توبہ کیا، واتبعوا سبیلک، اللہ آپ کے راستے پر چل پڑے ہیں، اللہ ان کی بخشش کیجئے۔ وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے۔ مسلمان خود غافل رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں، تو جب فرشتے آپ کے حق میں دعائیں مانگے تو اپنے لیے بطریق اولا مانگتے رہا کرو۔ اس اللہ سے مانگنا چاہیے وَرَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے ہمارے رب ان کو داخل کیجئے جنات عدن کے اندر۔ جنات عدن سے مراد کون سی جنت ہے؟ یہ وہ جنت ہے، عام طور پر جنت کے اندر پودے چلتے رہتے ہیں، لیکن بعض باغات وہ ہوتے جس کے اندر رہائش بھی ہوتی ہے، اس میں ہر قسم کی سہولیات میسر ہوتی ہے۔ اللہ ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کر دے جن باغات کے اندر ان کے لیے رہائش کا پروگرام بھی ہو۔ یہ فرشتے دعائیں مانگتے رہتے ایمان والوں کے لیے، التی وعدتہم، وہ جنات عدن، وہ رہائش والے باغات جس کے آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اللہ اکیلے ان کو نہیں، ان کے ساتھ جو ان کے آباء و اجداد نے ان کے باپ دادا کے بارے میں جو نیکوکار تھے ان کو بھی داخل کیجئے، وازواجہم، ان کی بیویاں بھی داخل کیجئے، وذریات، ان کی اولاد بھی داخل کیجئے۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جنت میں چلا جائے گا، اللہ سے پوچھے گا یا اللہ میرا ابو کہاں ہے، میری امی کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے؟ تو کہا جائے گا کہ آپ نے جس درجے عمل کیا تھا تو انہوں نے اس درجے عمل نہیں کیا، لہٰذا وہ یہاں نہیں ہے۔ کہے گا یا اللہ میں تو جو اعمال کرتا تھا وہ صرف اپنی ذات کے نہیں کرتا تھا، میں تو چاہتا تھا میرے والدین بھی میرے ساتھ شریک ہو، میری اولاد بھی اس میں شریک ہو۔ اللہ حکم جاری کرے لے آؤ اس کے والدین کو بھی لے اور اس کی اولاد کو بھی لے کر آ جاؤ، سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے بندہ یہ نیت کر رکھے اپنے اللہ میرے اس نیک عمل میں میرے والدین کو بھی شریک رکھے۔ آپ لوگ دنیا کے اعتبار سے کماتے رہتے ہو، والدین کو بھی دیتے اور اولاد کو بھی کھلاتے رہتے ہیں۔ ہم مولوی تو ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوتا، دنیا کے اعتبار سے تو ہم اتنی محنت نہیں کرتے، لیکن میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں یا اللہ میرے پاس میں اپنے والدین کو کیا دے دوں، یا اللہ میں اپنے خاندان کو کیا دیتا ہوں، میرے پاس اتنا نہیں ہے، نہ کچھ کھلانے پلانے کی حیثیت کے اعتبار سے، لیکن یا اللہ جو کچھ نیک اعمال آپ نے توفیق دی ہے، آپ نے پڑھانے کی توفیق دی، نمازیں پڑھا رہا ہوں، قرآن پڑھا رہا ہوں، احادیث پڑھا رہا ہوں، اللہ اس میں مجھے میرے ساتھ میرے والدین اور میری اولاد اور میرے پورے خاندان کو شریک فرما دیں۔ اس لیے یہ علماء طلبہ دنیا کے اندر جو محنت کرتے رہتے ہیں، آج ان کی محنت نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک گلاس پانی پلانے والا بھی کل قیامت کے دن کہے گا وہ مولوی صاحب میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، مجھے ساتھ جنت لے کر چلے جائے۔ پتہ نہیں اللہ کس کی قبول فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما دے، لیکن بندہ نیک اعمال میں نیت یہ کر رکھے کہ اللہ میرے ساتھ میری بیوی، میرے والدین، میری اولاد اس میں شریک ہو۔ اللہ میں تو فرماتے ہیں یہ فرشتے کہتے اللہ ان کو بھی ان جنات کے اندر داخل فرما دے اور ان کے آباء و اجداد میں، لیکن وہ آباء و اجداد جو صلاحیت رکھتے ہیں جنت کی، اور جنت کی صلاحیت رکھنے والے کون ہیں؟ کم سے کم ایمان ان کے پاس ہو، کہ دنیا سے بغیر ایمان کے نہ۔ ہاں اعمال میں کمزوری ہوتی ہے، کوئی زیادہ عمل کرنے والا، کوئی تھوڑا عمل کرنے والا، لیکن کم سے کم ایمان ان کے پاس ہو۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جو ان میں سے صلاحیت رکھتے ہو، جنہوں نے نیک کام کی، جنہوں نے ایمان لایا کم از کم، وہ آباء و اجداد اور ان کی وہ بیویاں اور ان کی وہ نسل اولاد۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ آپ غالب زبردست اور حکمت والے ہیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ ان ایمان والوں کو برائیوں سے بچا کے رکھیے۔ دیکھو فرشتے کہتے ہیں، انسان کتنا اللہ سے مانگتا ہے اور انسان کے لیے فرشتے مانگتے رہتے ہیں اللہ ان ایمان والوں کو برائیوں سے بچا کے رکھیے، زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، گالیوں سے بچا کے رکھیے، اللہ ان کی آنکھوں کو بد نظری سے بچا کے رکھیے، ان کے کانوں کو غلط سننے سے بچا کے رکھیے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، یقیناً جس کو آپ برائیوں سے بچا کے رکھیں گے، یقین آپ اس پر اپنی مہربانی کر دیں گے۔ اللہ کی مہربانی کے لیے ضروری کہ بندہ اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھے۔ بس بندہ کمزور ہے، اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء اللہ سے خود مانگتے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں آپ سے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اللہ جو بری چیزیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ بندہ اللہ سے توفیق مانگ جائے، بندہ اپنی قوت اور طاقت سے نہیں بچ سکتا برائی سے، جب اللہ چاہے گا تو بچے گا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو برائیوں سے بچ گیا اور جنات عدن میں داخل کیا گیا، بس فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا میں کفر کر چکے اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور جب یہ جہنم دیکھ لیں گے اور جہنم کے حالات دیکھ لیں گے، یہ اپنے اوپر ناراضگی کا اظہار کریں گے، ان کو کہا جائے گا ینادون، ان کو آواز دی جائے گی لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج کے دن جب تم اپنے آپ پر ناراضگی کا اظہار کرو کہ ہم نے غلط کیا، تمہاری اپنی ذات کے اوپر جو ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی اس سے بڑھ کر ہے۔ لمقت اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے، من مقتکم انفسکم، تمہاری اپنی جانوں پر ناراضگی سے۔ اس تدعون الی الایمان، تمہیں ایمان کی طرف پکارا جائے، آؤ بھائی اسلام قبول کر لو، آؤ بھائی ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم کفر کرتے رہتے تھے۔ ایمان والا جیسا تیسا مومن کے پاس ایمان ہے، کمزور درجے کا ہے،
اگرچہ یہ زناکار ہے، اگرچہ یہ قتل کرنے والا، اگرچہ یہ فحاش ہے، لیکن ایک دن اپنے ایمان کی برکت سے اللہ اس کو ضرور جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس سے فرمائے جہنم کے اندر جب کافر لوگ جہنم کے اندر ایمان والوں کو دیکھیں گے تو یہ تانا دیں گے، اوہ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں، اور تمہیں تمہارے کلمے نے کیا فائدہ دیا۔ اللہ کو یہ بات سن کر جوش آئے اور اللہ کے غیرت کرے اللہ جل شانہ اپنے کلمہ پر، اللہ فرمائیں کہ اٹھاؤ سارے کلمہ والوں کو جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت یہ کافر لوگ جہنم کے اندر افسوس کریں کہ آج ہم بھی دنیا کے اندر ایک مرتبہ کلمہ پڑھتے تو آج ہم بھی نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ اسے ایمان والوں کا اللہ کے ہاں قدر ہے۔ فرمایا قالوا ربنا امتنا، یہ کافر لوگ کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دے دی، ایک مرتبہ ہم لوتڑے کی شکل میں تھے اور ہم پھر دنیا کے اندر آئے اور آپ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں روح سے نوازا اور پھر دنیا کے اندر لایا، پھر ہمیں موت دے دی، پھر ہمیں قبر کے اندر دوبارہ روح واپس لوٹا کے زندہ کر دیا۔ اللہ 2 مرتبہ موت دے دی، 2 مرتبہ زندگی دے دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم جہاں قیامت کے دن یا جہنم کے اندر اللہ ہم اعتراف کر چکے اپنے گناہوں کا، واقعی ہم نے فہل الی خروج من سبیل، اللہ اب ایک مرتبہ ہمیں ایک چانس دے دے، ایک موقع دے، ہمیں ایک مرتبہ یہاں سے ہمیں اللہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ حل الی خروج من سبیل، نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، بس جو موقع تھا دیا گیا تم نے ضائع کر دیا، اب نہیں کوئی راستہ۔ بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اگر دوبارہ واپس لوٹایا جائے یہ دوبارہ اسی غفلت کا شکار ہوگا، پھر یہ اللہ بھول جائے گا، پھر یہ اپنی کفر پہ چلتا رہے گا۔ اس کا مزاج ایسا ہی ہے۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اور یہ اس وجہ سے کہ جب اللہ جل شانہ کی طرف بلایا جاتا تھا، جب اللہ کی طرف بکار، اس حال میں کہ تنہا اللہ کی طرف کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ ایک اللہ کی طرف، کفرتم تو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اگر کہا جاتا کہ اللہ کے ساتھ لات پر بھی ایمان لاؤ، عزا پر بھی ایمان لے اور یہ فلاں بتوں پر بھی ایمان لے آؤ تو تؤمنو تو تم ایمان لے آتے تھے۔ یعنی دنیا کے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر خوش رہتے تھے اور ایک اللہ کی طرف بلائے جانے پر تم لوگ غصہ کرتے تھے، تم کفر کا مظاہرہ کرتے تھے، اس لیے آج کل تم اس جہنم میں ڈالے گئے ہو۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس فیصلہ ایک اللہ کے لیے ہے جو کہ برتر ہے اور بہت بڑائی کا مالک ہے، اس لیے آج اسی اللہ کا حکم چلے گا، اور اس کا حکم یہی ہے کہ تم نے جو کفر کیا آج جہنم کی آگ میں چلتے رہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے، ایمان کی موت نصیب فرما دے، ایمان کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما دے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں اور جو اس کے گھر طواف کرنے والے ہیں، یسبحون بحمد ربهم، وہ اپنے رب کی پاکی اس کے حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب آپ کا علم، آپ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، بس بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کیا اور وہ آپ کے راستے پر چل پڑے۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو بچا دیجئے جہنم کے عذاب سے۔ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے ہمارے رب اور ان کو داخل کیجئے رہائش والے باغات کے اندر، وہ باغات وعدتہم جن کا آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے ساتھ ان کے وہ آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور اولاد نسل جو صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی جو نیک عمل کر چکے ہیں۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ غالب زبردست حکمت والے ہیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان کو برائیوں سے بچا دیجئے۔
وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور آپ جس کو برائیوں سے بچا چکے یقیناً وہ اس دن آپ اس پر مہربانی کر چکے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ان کو آواز دی جائے گی کہ اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے بنسبت تمہاری ناراضگی کے اپنی جانوں پر۔ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، کہ جب تمہیں پکارا جاتا تھا ایمان کی طرف تو تم کفر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یقیناً آپ نے ہمیں موت دی 2 مرتبہ اور زندگی دی 2 مرتبہ۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، بس ہم نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، بس کیا ہے کوئی نکلنے کی طرف راستہ؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، اور یہ اس واسطے کہ جب اللہ کی طرف تنہا پکارا جاتا تھا کفرتم تو تم کفر کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اگر اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم ایمان لے آتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، پس فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے جو برتر ہے اور بڑائی کا مالک ہے۔